عورت ایک صاف شفاف موضوع، لیکن ایک کمپلیکیٹڈ پیچیدہ ترین موضوع۔ اس پر بات تو ہمارے ملاؤں کو کرنی چاہیے، ہمارے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کو کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز اس چیز کو کبھی بھی نہ ترجیح دیتے ہیں اور نہ ہی اس پر بات کرتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں آپ کو بہت سارے لوگ ڈنڈیاں مارتے نظر آئیں گے، علمی طور پر بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں اور ویسے بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عزت سے نوازا ہے جسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ عورت کو اللہ نے ایک ایسا مقام دیا ہے جہاں پر کوئی بھی مرد نہیں پہنچ سکا، کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں پہنچ سکا۔ عورت ایک ایسا نگینہ ہے جس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکا۔ عورت ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جس کی قیمت لگانے والے مر گئے لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکا۔ عورت کو اسلام میں بہت عزت حاصل ہوئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حالانکہ عورتوں کے شکم سے پیدا ہونے والے بدذات لوگ بھی عورت کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ بھی کسی کی ماں بن سکتی ہے، لیکن ان کے اندر جو حرام زدگی تھی وہ ان کو مجبور کرتی تھی کہ عورت کو زندہ درگور کر دو، یہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ تو وہ جو جاہل لوگ تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر اتارا۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، اور اسلام میں عورت کو جو عزت دی گئی وہ کسی بھی مذہب میں آج تک نہیں ملی۔ عورت کو سب سے پہلے زندہ درگوری سے بچایا گیا، عورت کو ماں کا درجہ دیا گیا، عورت کو بیٹی کا درجہ دیا گیا، عورت کو بہن کا درجہ دیا گیا، عورت کو پھوپھی کا درجہ دیا گیا، عورت کو خالہ کا درجہ دیا گیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس نے دنیا میں ہلچل پیدا کر دی، جس نے دنیا کو ایک نیا روپ دیا، جس نے انسانیت کو ایک نئی پہچان دی۔ عورت بہت صاف شفاف پاکیزہ ایک وجود ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا انسان ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ انسان نہیں تو عورت کا آپ کے لیے کوئی بھی معنی نہیں، کوئی بھی وجود نہیں۔ اسلام نے جو عورت کو پہچان دی وہ دنیا میں کسی بھی مذہب نے کبھی بھی عورت کو نہیں دی، لیکن عورت نے اپنا مقام سمجھا نہیں ہے۔ عورت نے کبھی بھی اپنا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھا۔ بڑے ہی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عورت نے آج تک اپنا مرتبہ نہیں سمجھا۔ جن عورتوں نے اپنا مرتبہ سمجھا وہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکی ہیں اور پہنچی ہیں جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ عورت کو سب سے پہلے جو ایک چیز دی گئی وہ پردہ تھا۔ عورت کو کہا گیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، کیونکہ جن مردوں کے ذہن میں، جن مردوں کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، بے غیرتی کی مرض ہوتی ہے، وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر اپنے گندے دماغ اور دل میں کوئی فطور پیدا نہ کر دے۔ تو اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عورت پردہ کرے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے سے بچ جائے گا۔ ایک بار خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرا سب سے قیمتی زیور پردہ ہے۔ مجھے پردہ کرنا سب سے زیادہ قیمتی لگتا ہے اور مجھے پردہ کرنا پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دے دیا ہے تو عورت پردہ کیوں نہیں کرتی؟ آج کی عورتیں اپنے حق کے نام پر کتنی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عورت گھر کی زینت ہے، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، عورت کسی بازار، کسی چوراہے میں کسی بھی طرح سے نہیں جچتی، تو پھر عورت اپنے حق کے نام پر ایسی چیزوں کو کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے؟ اگر عورت باشعور ہوگی تو آپ کا پورا خاندان، پورا علاقہ باشعور ہوگا، کیونکہ عورت کی گود سے پلنے والا بچہ بھی تربیت یافتہ ہوگا اور وہ معاشرے میں جا کر عزت کمائے گا اور لوگوں کو عزت دے گا۔ اگر عورت ہی بے شرم اور بے غیرت ہوگی، بے پردہ ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کریکٹر نہیں ہوگا، تو 100% یہ بات کلیئر ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی کوکھ سے جننے والا بچہ یا اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی کسی بھی طرح سے باحیا نہیں ہوگا، وہ بے حیا ہی ہوگا۔ تو ہم نے عورت کو حاکم بنا دیا ہے، عورت کو اسلام میں محکوم قرار دیا گیا۔ عورت اپنے مرد کی محکومہ ہے، وہ کسی بھی طرح سے مرد پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تو میرے بھائیو، اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے محکوم بنا کر بھیجا ہے تو ہم نے کیسے حاکم بنا دیا عورت کو؟ آج دیکھو، پاکستان میں دیکھو یا کہیں بھی دیکھو، آپ اپنے گھروں سے زیادہ لے سکتے ہیں، آپ اب پاکستان کی حکومت سے زیادہ لے سکتے ہیں کہ عورتیں حکمرانی کر رہی ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے محکوم بنا کر بھیجا، آپ نے جا کر اپنے مرد کی محکومہ بن کر رہنا ہے، تو بھائیو عورتیں کیسے حکمرانی کرنے لگ گئی ہیں؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ عورت کو گھر کی زینت قرار دیا ہے، لیکن آج ہمارے بازاروں میں دیکھو، ہماری گلیوں میں دیکھو، ہماری شادیوں میں دیکھو، ہمارے میلوں میں دیکھو، عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی
शरीफ इंसान, कोई भी गैरतमंद इंसान वहाँ पर टिक नहीं सकता। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि औरत को पर्दा करना है, तो फिर पर्दे कहाँ गए? जब औरत महकूमा बनकर आई है तो उसको हाकिम बनने की इजाज़त किसने दी? औरत के बहुत सारे हकूक़ हैं, औरत के हकूक़ जो हैं उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती। जब वो घर में हुक्मरानी नहीं कर सकती, वो किसी मुल्क पर कैसे हुक्मरानी कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने किसी औरत को घर पर हुक्मरानी करने की इजाज़त नहीं दी, तो वो मुल्क पर कैसे हुक्मरानी कर सकते? मुझे ये बात बता दो। आज के मुफ्ती इस चीज़ पर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक तो मौत का डर है, दूसरा उनकी रोजी रोटी बंद होती है। आज अगर कोई भी मुफ्ती, कोई भी स्कॉलर, कोई भी आलिम इस चीज़ पर बात करेगा, फतवा देगा, कल को उसके खिलाफ कैंपेन चलेगी, उसको हर चीज़ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उसके जो बयानात होंगे उनको डिलीट कर दिया जाएगा और उसको घर बिठा दिया जाएगा और बुरी तरह उसको टॉर्चर किया जाएगा। ये है हमारे मुल्क की हकीकत, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून, जहाँ पर एक महकूम की हुक्मरानी है। जहाँ पर एक महकूम हुक्मरानी कर रही है, उस मुल्क का क्या हाल होगा? एक औरत किसी घर का अगर निज़ाम चलाने लग जाए तो मेरे भाइयों उस घर का सत्यानाश हो जाता है। उस घर के फैसलों में वो पुख्ती नहीं रहती, उस घर के मामलात तितर बितर हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, एक मुल्क पर जब कोई औरत हुक्मरानी करेगी तो उसके तो ऑटोमेटिक मामलात ख़राब होंगे। उस पर फिल्म सिटी भी बनेगी, वहाँ पर बेगैरती और बेहयाई भी आम होगी और वहाँ पर इस्लाम भी ऐसा ऐसा आपको कूच करता हुआ नजर आएगा। आज देख लो हमारे टीवी चैनल्स पर क्या हो रहा है, हमारे मीडिया पर क्या हो रहा है। दिन ब दिन औरतों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। पहले ये लोग आपको बेहयाई दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि आवाम जो देखना चाहती है हम क्या। अगर आप बेहयाई नहीं फैलाओगे तो आवाम कैसे देखेगी? जब ये बेहयाई वाले ड्रामे नहीं होते थे, पीटीवी पर इतने सादा ड्रामे चलते थे, तब लोग नहीं देखते थे, तब वाले लोग कितने शौक से देखते थे। लेकिन आज बेहयाई जो आपने फैला दी है, अब आज की जनरेशन वही देखेगी और क्या करेगी, और उसको अपनाने की पूरी कोशिश करेगी। औरत को इस्लाम में बहुत इज्जत दी गई है, बहुत इज्जत दी गई है, लेकिन औरत ने अपनी इज्जत को पहचाना नहीं है। मैं मर्दों पर भी बात करता, लेकिन मेरा आज का मौजूद सिर्फ और सिर्फ औरत ही है। मैं जब मर्दों की मर्दानी पर बात करूंगा तब मैं मर्दों को भी बताऊंगा कि आपके हकूक़ क्या थे, आपने क्या करना था और आप क्या कर रहे हो। आज मेरा मौजू है औरत। औरत घर की जीनत है, तो आज मैं औरतों को ही डिस्कस करूंगा।